چند شعر یہ اپنے ذوق کے لیے پڑھیں، ہمارے موضوع سے ہٹ کے ہیں، لیکن ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوانا مقصود تھا۔ اس ماہ مقدس کا یہ دوسرا جمعہ ہمیں نصیب ہوا، رمضان المبارک کا۔ خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بڑی بات تو یہ ہے اس ماہ مقدس میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہ بخشوا لیتے ہیں، گناہوں کی معافی اپنی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم اور خلاصہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ممبر شریف پہ قدم رکھنے لگے تو آمین فرمایا، پھر دوسرا جب زینہ سیڑھی چڑھے تو پھر آمین فرمایا، پھر آمین فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے، آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ سامنے کوئی بات ہم نے سنی تو نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے، رمضان کا مہینہ اس کو ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ بڑا بدبخت ہے، اس سے بڑا جو ہے وہ بدبخت کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے اس پہ آمین کہا ہے۔ دیگر بھی باتیں تھیں تو مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ توبہ، استغفار، یہ باتیں گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اس ماہ مقدس میں ہمارے اکثر احباب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مسلمان، اور زکوٰۃ ہمارے لیے فرض ہے، اور جو چیز فرض ہوتی ہے نا اس کو دینا وہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ ہمارا مال ہے ہی نہیں، وہ ہمارا مال ہے ہی نہیں۔ بندے کے پاس اپنا مال ہو تو تبھی وہ بندہ خوشی سے خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پہ، بیوی بچوں پہ، ماں باپ پہ، اپنے اوپر۔ ایک مال، ایک پیسہ، مال و دولت وہ اپنا ہے ہی نہیں تو اس کو بندہ کیسے اپنے پاس رکھے، کیسے اس کو خرچ کرے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے سخت الفاظ میں ان لوگوں کے لیے وعید اور سزا سنائی ہے جو لوگ زکوٰۃ کا پیسہ اور مال جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں غریبوں کو نہیں دیتے، ان کا دھیان نہیں رکھتے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ رب نے فرمایا وہ لوگ جو سونا چاندی اکٹھا کرتے رہتے ہیں، یعنی پیسوں کو اکٹھا کرتے ہیں پھر ان کو خرچ نہیں کرتے، ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ عذاب کی بلا خوشخبری نہیں ہوتی، خوشخبری تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ جنت کی خوشخبری مل رہی ہے، بندے کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری مل رہی ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اے نبی جو لوگ اتنا ہی دھیان نہیں کرتے کہ میں نے ان کو جو مال و دولت دیا ہے اس کو میرے راستے میں جو میں نے فرض کر دیا ہے، مقرر کر دیا کہ اتنا دینا ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر انہیں بتا دیجیے فبشرہم بعذاب علیم کہ اللہ تمہیں عذاب کی خوشخبری دیتا ہے۔ یعنی اگر تم رب کے راستے میں دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر رب بھی تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد شریف میں یہ حدیث ملتی ہے 6556 نمبر میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رجل شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی، ایک آدمی آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول دل بڑا سخت ہے، دل سخت ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ، کوئی طریقہ، کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اردت لین قلبک فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم،
کہ حضور نے فرمایا دو باتیں ہیں، اگر اپنے دل کو نرم کرنا ہے نا تو پھر مسکینوں کو کھانا کھلا اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیر، اللہ تیرے دل کو نرم فرما دے گا۔ زکوٰۃ کا جب ہم پیسہ دیتے ہیں وہ مساکین کے پاس جاتا ہے جن کو حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیں تو ایک یہ بھی یہاں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے، مساکین کو کھانا کھلانے سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے، رب کے راستے میں دینا۔